السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ۔ محترم علماء کرام، بزرگان دین و ملت، پردہ نشی خواتین اسلام، پیارے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عنوان تقریر ہے سوشل میڈیا اور ہماری زندگی۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں ہماری زندگی کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، انسان کے زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے زندگی کا مقصد بتاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ زندگی اور موت کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ ہمارے یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عارضی زندگی گزارنے کے بعد جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے، انسان پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ موت اور حیات کی جو ہماری زندگی ہے، یہ زندگی کیوں بنایا، اس کی مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسانوں کے زندگی کا جو مقصد بتایا ہے، وہ اس لیے اس کی تاکید بیان کی گئی، اس کی علت بیان کی گئی، اس کا مقصد بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ میں جان لوں کہ لوگوں میں سب سے بہترین طریقے سے حسن اعمال، نیکی کے کام، بھلائی کے کام، معروف کام اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں کون کرنے والے ہیں میرے بندوں میں سے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یعنی زندگی جو ہے، اس زندگی کے ہر پل کا، ہر سیکنڈ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے تعلق سے کل قیامت میں سوال کرے گا۔ اس لیے اس عظیم نعمت کو ہم عظیم نعمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کریں اور زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اپنے زندگی میں تم دنیاوی زندگی میں پڑھ کر غافل نہ ہو جانا، آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ تمہاری یہ زندگی، دنیاوی زندگی، یہ عارضی زندگی ہے، ٹیمپرری لائف ہے۔ اصل زندگی، حقیقی زندگی اور ہمیشگی کا زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ تمہارے درمیان، تمہاری زندگی میں تم جو بھی کام کرتے ہو، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اللہ کے فرشتے اس کو اپنے رجسٹر میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہر پل، ہر سیکنڈ، پوری زندگی ریکارڈ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، اور اسی کے بنیاد پر کل قیامت میں، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ہمارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے نام اعمال میں ہمارے اچھے اعمال ہونے والے ہیں یا برے اعمال ہونے والے ہیں، اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تو اس زندگی کا صحیح استعمال کریں، زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگائیں۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جاثیہ، سورہ نمبر 45، آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں میں نے عطا کی ہے، اس کو میں نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔
ان نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انسان کے لیے زمین و آسمان میں جو بھی تمام چیزیں ہیں، تمام نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اس کو انسان اس سے فائدہ اٹھائے، فائدہ حاصل کرے، اس کے لیے وسیلہ بنایا ہے، وسائل بنائے، سورس ہے، نیچرل سورس ہے ہمارے لیے، قدرتی وسائل ہیں جس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنی بھی وسائل ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان وسائل کو تم استعمال کر کے اس کو میری بندگی میں لگاؤ، ان وسائل کو بھی میری بندگی کا ذریعہ بناؤ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی نعمتیں دیا ہیں اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے غافل ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا کی مشغولیات میں پڑے، دنیا کمانے میں مصروف ہو کے بندہ جو ہے اللہ کی بندگی بھول چکا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے، عبادت کرنا بھول چکا ہے، ذکر سے غافل ہو چکا ہے، اپنی زندگی کی جو بندگی ہے، جو بندگی یعنی مقصد ہے، اس مقصد کا انسان بھول چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی میں جتنی بھی آسانیاں، آرائش، لطف و آرام، چین و سکون کے ذرائع اور سامان ہم نے مہیا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان وسائل کو بھی تم میری بندگی کے لیے استعمال کرو، ان وسائل کو بھی تم آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو۔ محترم حاضرین، دینی ضابطہ ہے، ایک رول ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں تمام چیزوں کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسخر کیا ہے اس کا ہم مفید استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی کو گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا کیا ہے اس کو انسان اگر گننا بھی چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو میں نے آسمانوں اور زمینوں میں تمہارے فائدے کے لیے جتنے بھی وسائل کو مسخر کیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے استعمال کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل کو میں نے مہیا کیا ہے، یہ تمام کے تمام وسائل تمہارے اچھائی کے لیے ہیں، تمہارے بھلائی کے لیے ہیں، تم اس کا صحیح استعمال کرو اور اس کے ذریعے بھی میری بندگی کرنے کی آسانی پیدا کرو۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی نعمت ہمیں عطا کیا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھو، شکر گزاری کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی نعمت ہمیں دیتا ہے اس پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو شکر گزاری کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اور کسی نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ناشکری کا مطلب یہ ہے، ناشکری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ کام جو کرتے ہیں، اس سے جو استعمال کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کریں، اس کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ کسی بھی نعمت کا غلط فائدہ اٹھانا، اس نعمت کا غلط استعمال کرنا یا اس نعمت کو ضائع کرنا، یہ ناشکری کی علامت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جو بھی نعمتیں دیا ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، ہر نعمت کا صحیح استعمال کریں، صحیح وقت میں، صحیح جگہ پر، جہاں ضرورت ہے، ضرورت کے حد تک ہم اس کو اسلامی دائرے میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میں جتنی بھی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہے اس نعمتوں کا تم صحیح استعمال کرو گے تو یہ شکر گزاری ہوگا، اور میں تمہاری نعمتوں میں مزید برکت عطا فرماؤں گا، سکون کی زندگی ہوگی تمہاری۔ شکر گزاری کرنے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں برکت اور نازل ہوتی ہے اور اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگرچہ میں نے
تم نے جتنے بھی نعمتیں دی ہیں اس کا غلط استعمال کرو گے، اس نعمت کا غلط فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ نعمتیں ضائع کر دی جائیں گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ناشکری کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نافرمان بندے ہو جاؤ گے، اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں اس کو تمہارے لیے خسارہ والا بنا دوں گا، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے اس نعمت کے ذریعے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں نعمت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، یہی شکر گزاری کا اصل تقاضا ہے۔ محترم حاضرین، دنیا والے کے لیے یہ جو زندگی ہے یہ تفریح، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح کا ذریعہ ہے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، یہ جوانی ہے دیوانی، یہ پھر نہ ملے گی کبھی، اسی جوانی میں جتنے انجوائمنٹ کرنا ہے، جتنا انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا ہے کر لیتے ہیں، بعد کی زندگی بعد میں دیکھیں گے۔ اس طریقے سے نادان لوگ جو ہے زندگی گزارتے ہیں، لیکن مومنوں کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزرتی ہے۔ مومنین اپنی زندگی میں قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ کی نہیں سوچتے، وہ انجوائمنٹ کی نہیں سوچتے، سوچتے بھی ہیں تو انجوائمنٹ کی، انٹرٹینمنٹ کی دائرہ ہوتی ہے ان کے، وہ اسلامی دائرے میں انجوائمنٹ کرتے ہیں، اسلامی دائرے میں انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے ہیں، تفریح حاصل کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ہمارا دارالامتحان ہے، امتحان ایگزامینیشن ہال ہے، گویا ہم اپنے ایگزامینیشن ہال میں آخرت کی زندگی کے لیے امتحان لکھ رہے ہیں، اور وہ رزلٹ ڈے ہے، آخرت قیامت ججمنٹ ڈے ہے، وہاں ہمارا رزلٹ ہونے والا ہے۔ اب وہاں کی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں، یعنی سیدھے ہاتھ میں، ہمارے رائٹ ہینڈ میں ہمیں جو نام اعمال دیا جائے گا وہ ہمارے نیکیوں کے عوض ہمارے لیے خیر ثابت ہوگا، یا ہمارے گناہوں کے عوض ہمارے لیے شر ثابت ہوگا، یا ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گی، یا ہمارے دنیاوی اعمال ہمیں جہنم میں لے جائیں گی۔ مجھے اور آپ کو اس کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، یہ سوشل میڈیا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ دیکھو، سوشل میڈیا فی نفس ہی خیر بھی نہیں ہے، شر بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، جب تک اس کا ہم جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کو نہ سمجھیں۔ اگرچہ سوشل میڈیا کا ہم اپنے ہاتھ سے صحیح استعمال کرتے ہیں، خیر کے کام میں استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ہمارے لیے خیر ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا کو ہم غلط کام کے لیے، غلط راستے کے لیے، غلط فائدہ اٹھانے کے لیے، غلط فائدہ استعمال کرنے کے لیے، ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے شر کہلائے گا، فتنہ کہلائے گا، اس کے مضر اثرات ہمارے سماجی زندگی میں، نجی زندگی میں مرتب ہوں گے۔ محترم حاضرین، آج یہ سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، ہم چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو سکتے۔ کوئی بندہ سوشل میڈیا سے، سیل فون سے دور نہیں رہ سکتا۔ سوشل میڈیا سے کوئی بندہ، آج کے دور کا، اس جنریشن کا کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا سے جو ہے بھاگ نہیں سکتا ہے، الگ تھلگ نہیں رہ سکتا ہے۔ زندگی کی صبح، ہماری زندگی کی رات بھی، ہماری زندگی کی صبح شام، شب و روز دیکھیں گے سوشل میڈیا سے متعلق ہے، سوشل میڈیا سے ہمارا کنیکشن ہے، چاہ کر بھی ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس یہ بات، یہ ضابطہ یاد رکھنا ہے کہ فی نفسی ہی سوشل میڈیا خیر بھی نہیں ہے، شر بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ اور ذہن کا استعمال ہے۔ اگرچہ ہم اپنے ہاتھوں سے پازیٹیو وے میں اس کو یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خیر ہے، اگرچہ ہم ہاتھ سے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے شر ہے، فتنہ ہے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہم کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ محترم حاضرین، سوشل میڈیا کا مطلب کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے کیا؟ تو سوشل میڈیا ایک ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ایک ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن کا ایک ٹیکنالوجی، جس سے ہم معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیز ہمیں دنیاوی تعلق سے جو بھی چیز معلوم کرنا ہے سوشل میڈیا میں بآسانی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روابط قائم کرنے کا، سماجی روابط، باہمی تعلق قائم کرنے کا سوشل کنیکٹیویٹی کا ایک سورس ہے، یہ باہمی روابط کا ایک ذریعہ ہے، اس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں، ایک ٹیکنالوجی ہے۔ اب اس کے پلیٹ فارمز کیا ہیں تو ہمیں معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، اسی طریقے سے انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جہاں جو ہم ایک دوسروں سے رابطے قائم کرتے ہیں اور باہمی روابط اور باہمی تعاون کا ذریعہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھو، باہمی تعلق کی جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان
جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور لوگوں سے تعلقات رکھنے کے بعد لوگ جب اس کو ستاتے ہیں یا تکلیفیں دیتے ہیں اجتماعی طور پر تو اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو مسلمان الگ تھلگ سماج سے کٹ ہو کے، سماج سے بیکاٹ ہو کے الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے، اکیلا زندگی گزارتا ہے۔ اس سے وہ مسلمان بہتر ہے جو معاشرے کے ساتھ سماجی زندگی گزارتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ میل ملاپ ہو کے زندگی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ محترم حاضرین، سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ جو ہے سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سوشل کنیکٹیوٹی سورس ہے، یعنی باہمی روابط کا ذریعہ۔ دور میں رہتا ہے کوئی، اس سے ہم رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، بآسانی بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈوں میں، فریکشن آف سیکنڈز میں اس سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اور بنانے کا مقصد بھی اصل یہی ہے سوشل میڈیا کا۔ لیکن حقیقت اور سچائی پر جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وسیلہ جس کا مقصد باہمی روابط کو قائم کرنا تھا، اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ اس کے مضر اثرات اور اس کے نقصانات زیادہ ہمیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرتی زندگی میں اور اسی طریقے سے ہماری نجی زندگی میں اس کے مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اور ایک ضابطہ میں بتا دوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے فطری جو ذرائع ہیں باہمی روابط کے، اس کا بدیل نہیں ہو سکتا، اس کا الٹرنیٹیو آپشن نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا جو قدرتی ذرائع ہیں باہمی روابط قائم کرنے کے، باہمی تعلقات کو قائم کرنے کے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے کہ لوگ آپس میں سلام کو عام کریں، اور بندہ جب تک بندے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو جب تک ہم مصافحہ کرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، الفت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے اتحاد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور دلوں سے جو ہے نفرتیں، کدورتیں، دشمنی، بغض، حسد جو ہے دور ہو جاتی ہیں، اور فرشتے جب تک ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تعلق قائم رکھتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تمام تر فضیلتیں ہمیں قدرتی چیزوں پر ہمیں حاصل ہوتی ہیں، قدرتی ظاہری طور پر جب ہم ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں فیلنگز بھی ہیں، اوریجنل فیلنگز جو ہمیں جب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے معانقہ کرتے ہیں، جو فیلنگز، جو جذبات ابھر کے آتی ہیں سامنے، یہ بھائی چارگی، ایک دوسروں کے غم میں شریک ہونا، ایک دوسروں کے خوشیاں بانٹنا ایک دوسروں سے مل کر، یہ تمام چیزیں جو قدرتی ذرائع ہیں باہمی روابط کے، اس کا سوشل میڈیا کبھی بدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا میں خوشی کا موقع ہو تو ہم ایموجی کا استعمال کرتے ہیں، اس ایموجی میں ہم جو ہے اسمائل فیس جو ہے سینڈ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غم کا موقع ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جو ہے سیڈنس فیس سمبل کو ہم ایموجی کے طور پر، تو اس سے جو ہے اصل جو ہمارے ایموشن ہے وہ شیئرنگ نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ اصل ایموشن کس کو کیا پتا، آپ کچھ سوچتے ہوں گے وہاں کچھ شیئر کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے سوشل میڈیا کبھی بھی قدرتی جو ذرائع ہیں باہمی روابط قائم کرنے کے، باہمی تعلقات قائم کرنے کے، اس کا الٹرنیٹیو آپشن، اس کا بدیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب حقیقت میں دیکھیں گے تو اپنے اصل مقصد سے یہ کوسوں دور ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ باہمی روابط قائم کرنا، لیکن تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ کس طریقے سے کہ سوشل میڈیا میں بزی ہو کر آج کل ہمارے لیے خود اپنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی ممبرز کے لیے وقت دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہم سوشل میڈیا میں مصروف ہو کے اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی ممبرز کے لیے بھی 1 گھنٹے کا وقت نکالنا مشکل سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہو سکتا ہے، بناوٹی ہو یہ، لیکن اس میں جو عبرت ہے وہ حاصل کرنے مقصد ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے۔ وہ باپ جو بزنس کر کے، ڈیوٹی کر کے گھر کو آتا ہے، سارا دن وہ ڈیوٹی میں رہتا ہے اور گھر کو آتا ہے۔ گھر کو آنے کے بعد بھی، گھر پر آنے کے بعد وہ بیٹھتا ہے، سوشل میڈیا میں بزی رہتا ہے، اپنے فیملی ممبر سے بات نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے جو ان کے فرینڈز ہیں ان سے جو ہے وہ چٹ چاٹ میں بزی رہتا ہے، لیکن اپنے فیملی میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں ہے، بچے کیسے ہیں اس کی خیر و عافیت نہیں پوچھتا ہے۔ تو ایک بیٹا ہے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، ابا جان آپ 1 گھنٹے کا دن میں کتنا پیسہ کما لیتے ہیں؟ باپ کہتا ہے 100 روپے 1 گھنٹے کا کماتا ہوں۔
لیکن باپ سوال کرتا ہے کہ سوال تم عجیب و غریب سوال کیوں کر رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے دیکھو ابا جان، آپ دن بھر اپنی ڈیوٹی میں اپنے جاب میں رہتے ہیں، آپ تھکا ماندہ گھر آتے ہیں، گھر میں بھی آپ فری بیٹھتے ہیں، لیزر ٹائم آپ کا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ سوشل میڈیا میں بزی ہو جاتے ہیں، چٹ چیٹ میں بزی ہو جاتے ہیں فرینڈس کے ساتھ، لیکن ہمارے لیے وقت نہیں دیتے ہیں۔ میرے پاس اپنے سیونگ بینک میں سے اکاؤنٹ میں سے 100 روپیہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ سے میں 1 گھنٹے کا وقت مانگتا ہوں تاکہ میں آپ سے خوشی کے ساتھ بات کر سکوں۔ یہ حالت ہے آج ہماری زندگی کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے بنانے کا جو باہمی روابط کا اصل مقصد ہے اس کا جائز استعمال وقت ضرورت ہی کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد جو ہے ہمارے گھر سے ہی دور ہو جائے، ہم اپنے گھر والوں کی خبر گیری نہ کریں۔ صبح سے شام تک ہم جاب میں رہتے ہیں، ڈیوٹی میں رہتے ہیں، صبح سے شام تک بیوی کی کیا حالت ہے، ماں باپ کی کیا کیفیت ہے، بچے کیا کیے ہیں نہیں کیے اس کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ ساری دنیا کی مشرق و مغرب کی خبر ہے ہمارے پاس، ہر جگہ کی نیوز ہمارے پاکٹ میں ہے، لیکن خود گھر کی خبر نہیں۔ تو دیکھو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں ورنہ ہماری زندگی میں اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا، باہمی تعلقات اور روابط کو قائم کرنا، اس کا ایک ذریعہ بنانا، لیکن اصل مقصد میں فیل ہو چکا ہے، فوائد سے زیادہ نقصانات ہیں اس میں۔ اسی لیے ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، بہت الرٹ رہنا ہے اور صحیح وقت میں صحیح وقت کے لیے جائز رشتے قائم کرنے کے لیے یا جائز جو ہمارے سہولیات ہیں اس کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھو دن میں کتنی مرتبہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کاؤنٹ کریں گے اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کہ دن میں کتنے گھنٹے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں، سیل فون میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، انسٹاگرام پر میرے کتنا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس کا آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے گھنٹوں ہم سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سوچنا یہ بھی ہے کہ میں نے دن میں کتنی مرتبہ اپنے والدین سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا، میں کتنے مرتبہ اپنے گھر کی خبرگیری کی ہے، میں دن میں کتنی مرتبہ اپنے بچوں کے ساتھ جا کے بات کیا ہوں، وہ آج کیا ہوم ورک کیے ہیں، آج ان کا ٹاسک کیا ہے، آج ان کی زندگی کیسی گزری ہے، نماز کی پابندی ہوئی ہے نہیں، انہوں نے آج کوئی خیر کا کام کیا ہے۔ اس طریقے سے بچوں کی اسلامی تربیت آج میں کیا ہوں، شوہر کی کیا کیفیت، وائف کی کیا کیفیت، کس کی کیا حالت ہے، کیا خبر ہے، ہر کوئی جو ہے اپنے سوشل میڈیا کے فرینڈز کے حالات تو معلوم کر رہا ہے لیکن گھر کی خبر گیری نہیں، گھر کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، اسے ہر کوئی جو ہے لاپرواہ ہے، غافل ہے۔ یہ جو ہے ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں استعمال کر رہے ہیں، ناجائز استعمال کر رہے ہیں، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی یاد رکھیں کہ اور ایک سوشل میڈیا کا اصل مقصد یہ تھا کہ باہمی روابط قائم کرنا۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے، آج کل کی اس جنریشن میں بچہ جوان ہو کر والدین سے سپورٹ نہیں لیتا، ہر چیز اس کو سوشل میڈیا میں مل جاتی ہے، سوشل میڈیا سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس دور کے والدین 1 گھنٹہ یا ایک جھلک اپنے اولاد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں، بات کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ بوڑھے والدین جو اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیے ہیں، بچپن میں ان کے ہاتھ میں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے فون دے چکے تھے، آج سے 10 سال پہلے ان کے ہاتھ میں فون دے چکے تھے، اور جب وہ جوانی کے دہلیز پر آ گئے ہیں اور فون کا استعمال کئی سالوں سے کر رہے ہیں، بچے اس کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، وہ ایک نشہ بن گیا ہے سیل فون اور سوشل میڈیا بچوں کے لیے۔ تو بچوں کے لیے بھی آج کل اپنے والدین کے لیے بچوں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، بچے بھی اپنے والدین سے کانٹیکٹ نہیں رکھتے ہیں اور والدین بھی بچوں سے دور ہے، بچے بھی والدین سے دور ہیں۔ اس طریقے سے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، رشتوں میں نفرتیں پیدا ہو چکی ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں تو عزت و احترام کے ساتھ نہیں بلکہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ بیٹا ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے، ماں بلاتی ہے، بیٹا سنتا نہیں ہے، بیٹی ویڈیو گیم کھیل رہی ہوتی ہے، باپ بلاتا ہے لیکن بیٹی نہیں سنتی ہے۔ یہ سب باتیں کیوں ہیں؟ سوشل میڈیا کے برے اثرات ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے یہ۔ تو خونی رشتہ بھی ختم ہو گیا اور سماجی روابط کے اس کے ذریعے ختم ہو چکے ہیں، سماجی روابط بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ کیسے؟ تو آپ دیکھیں گے بچپن میں ایسا ہوتا تھا، آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے جن لوگوں کا بچپنا گزرا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ بچپن میں گلیوں میں بچے کھیلتے تھے، گلیوں میں بچے کھیلتے تھے، اس گلی اس محلے کے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ایک ساتھ مل کے جب اسکول سے پڑھ کر آتے تھے یا کالج سے پڑھ کر آتے تھے، گلی میں ہی ان کا ایک پلے گراؤنڈ گلی ہی ہوا کرتا تھا،
वो सड़क ही उनका प्ले ग्राउंड जैसा हुआ करता था। और इसी तरीके से सुबह से शाम तक वो लोग क्या किए हैं नहीं किए हैं आपस में जो है शेयरिंग करते थे, मैसेजेस को आपस में जो है बातचीत होती थी। इस तरीके से मेल मोहब्बत और इत्तेहाद कायम था, और उनके खुशी में भी वो लोग शामिल होते थे और उनके गम में भी वो लोग शरीक होते थे। इस तरीके से एक भाईचारगी कायम था आज से 20 साल 25 साल पहले। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आम हो गया तो लोग अपने रवाबित भी, बाहमी रवाबित या समाजी रवाबित भी सोशल मीडिया के ज़रिए इस्तेमाल करने लगे, कायम करने लगे। लेकिन असल जो समाजी रवाबित होना चाहिए, असल जो हमारे मुआशरे से, कम्युनिटी के लोग से कांटेक्ट होना चाहिए, गली वालों की जो खबरगिरी होनी चाहिए, बच्चों के दरमियान जो आपसी मामलात, आपसी मोहब्बत होती है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो बचपना बच्चे खो गए। वो बचपना आज बच्चों को नसीब नहीं है। बच्चे खेलते हैं लेकिन वीडियो गेम खेलते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर हर चीज़ अवेलेबल है, गेम भी अवेलेबल है। 24 आवर्स में कभी भी आपको आपका जो पार्टनर है मिल जाएगा। पबजी का पार्टनर आपको कभी भी कहीं, चाहे वो अमेरिका का, रशिया का हो, आपको वो पार्टनर, अपोजिशन आपको मिल जाता है प्लेयर। 24 आवर्स प्लेयर्स अवेलेबल हैं। आप सिर्फ ओपन करेंगे फ्री फायर, इसी तरीके से पबजी गेम और बेशुमार गेम्स हैं, वीडियो बच्चे खेलते हैं, उनको मालूम है, जो कि उनके वक्त का भी ज़िया है और उनके जहनी तनाव का भी ज़रिया है, और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे। तालीमी फ़क़दान भी है आज हमारे माशरे में। बच्चे जो है एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, बच्चे के रैंक अच्छे नहीं आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में कुन जहन हो रहे हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, सुबह में याद करते हैं, शाम में भूल जाते हैं। ये सब सोशल मीडिया पर जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उसके बुरे असरात है। वालिदैन को और बुजुर्गान दीन और मिल्लत को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, औलाद को इस्लामी तरबियत देने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे भाई, ये समाजी ताल्लुकात जो है ये ख़त्म हो चुका है। पहले पड़ोसी के हालात मालूम करते थे, पड़ोसी की क्या हालत है, दूसरे पड़ोसी को हर चीज़ मालूम होता था पहले। इसी तरीके से रिश्तेदारों के हालात उनके घर जाकर मालूम करते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया आ जाने के बावजूद कम से कम सोशल मीडिया में भी अपने रिश्तेदारों से की कोई खबरगिरी नहीं ले रहे। तो ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। यह हमारे समाजी ताल्लुक़ को भी ख़त्म कर दिया, हमारे बाहमी रवाबित को भी ख़त्म कर चुका है। बनाने का मकसद तो बाहमी रवाबित का ज़रिया था, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी ये असल नहीं है, बल्कि इसके बुरे असरात, इसके नुकसानात हमें हमारे माशरे में देखने को आ रहे हैं। अब देखो, इसी तरीके से और एक नुकसान और एक मुज़िर जो चीज़ नुकसान हमें सोशल मीडिया से हमें देखने में आता है कि ताल्लुकात कायम करने का तो ज़रिया है, लेकिन नाजायज़ ताल्लुकात, हराम ताल्लुकात ज़्यादा कायम हो रहे हैं। कैसे? स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, या जॉब करते हैं, जिस कंपनी में ड्यूटी करते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़, कलीग्स, उनसे जो है हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, इसी तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो, कोई भी सोशल मीडिया पे वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जाते हैं और वहाँ से उनसे कनेक्टिविटी होती है। होता ये है कि मेजॉरिटी हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। इनसे बात जो है फ्रेंडशिप तक नहीं रहती, बल्कि आगे बढ़ जाती है और हमारी नौजवान नस्ल की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है। गैर मुस्लिम लड़कों से, गैर मुस्लिम लड़कों से मुस्लिम लड़कियों के अफेयर्स चलते हैं, या मुस्लिम लड़के से गैर मुस्लिम लड़कियों के अफेयर्स, या मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़का, या गैर मुस्लिम लड़की से मुस्लिम लड़का, इस तरीके के अफेयर्स चलते हैं और इर्तिदाद का फितना वजूद में आता है। मुर्तद हो जाते हैं, ईमान खो बैठते हैं, ईमान के दौलत से महरूम हो जाते हैं, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त नीलाम हो जाती है, ख़ानदान की इज़्ज़त व आबरू महफूज नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम जब अपने जवान बेटे या बेटों के हाथ में, बेटियों के हाथ में फ़ोन देते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हराम रास्ते पर ले जा रहे हैं या सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, इसके बारे में हर पेरेंट्स को, हर जिम्मेदार को, शख्स को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, सोशल मीडिया का नशा, सोशल मीडिया का एडिक्शन, यह हमारे लिए सिम कातिल की तरह, यानी एक पॉइजनस है, एक पॉइज़न है, बहुत डेंजरस पॉइज़न है, ये स्लो पॉइज़न है। इसका नशा जो है ना, स्लो पॉइज़न की तरह है। स्लो पॉइज़न की तरह ये हमारे जिस्म को भी बर्बाद कर रहा है, हमारे जहन को भी बर्बाद कर रहा है और हमारे अक़ीदों को भी बर्बाद कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है, जो नशा है, उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, जायज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि
کہ तुम अपने आप को अपने हाथ से बर्बाद ना कर लो। आज देखें सोशल मीडिया का जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है नेगेटिव वे में करते हैं, गलत इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, गलत रास्ते में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी मुतासिर होती है, हमारे जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर और अक़ीदे में भी बिगाड़ इस सोशल मीडिया के गलत असरात मुरतब होने से होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। देखो, मेडिकल रिपोर्ट है कि जो सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया का नशा जिनको चढ़ जाता है, उनके अंदर रात में ज़्यादा देर जागने की बीमारी होती है। यानी रात में कितनी देर वो इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, उनको खुद खबर नहीं होता। रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन ख़बर नहीं कि सुबह के 4 बज गए। एडिक्शन, नशा सोशल मीडिया का, वक्त का ज़िया है, उम्र का ज़िया है, उम्र की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है, जवानी की बर्बादी है, बचपने की बर्बादी है, हमारी तालीम की बर्बादी है, हमारे मुआशरे की बर्बादी है, हमारे ख़ानदान की बर्बादी है, हमारी जवानी की बर्बादी है और हमारी इज़्ज़त व नामूस की बर्बादी है। हर चीज़ की अपने अक़ीदे की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने जिस्मानी तौर पर ही उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, या अपने माल की हिफाजत करना चाहते हैं, या अपने बच्चों की तरबियत की हिफाजत करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए, मुझे और आपको चाहिए कि इसका सही इस्तेमाल करें, नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। मेडिकल रिपोर्ट ये है कि जो लोग ज़्यादा देर रात में जागते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो जाके नशे में जो है रात भर जागते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता कि सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पर कितने घंटे में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जिसका ख़बर नहीं लेते हैं, गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको एक बीमारी आती है जो कि हमारे जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देती है। देखो, इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुदरती तौर पर नेचुरली एक इम्यून सिस्टम को रखा है। इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है कि दिफाई निज़ाम, डिफेंसिव सिस्टम है। यानी जब भी हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, या हमारी बॉडी है समझो, बाहर से कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी ख़तरनाक चीज़ आ जाए जो हमारे अंदरूनी जिस्म के अंदरूनी या बाहरी हिस्से के लिए नुकसानदा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक डिफेंसिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रखा है। वो बैक्टीरिया को, उस वायरस को जो है वो अटैक करता है, डिफेंस करता है और हमारे जिस्म की हिफाजत करता है। जब रात देर जागते हैं, हम देर रात जागते हैं सोशल मीडिया के एडिक्टेड बन के या दूसरे नशे में पड़ के जब हम जागते हैं, रात में सोते नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वजअलना लैला लिबासा, कि मैंने रात को सोने के लिए बनाया, रात को सोने के लिए बनाया, हमें जल्द से जल्द सो जाना चाहिए, ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन हमें खा पी के सो जाना चाहिए। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी सोशल मीडिया से मुतासिर हो जाती है, सोशल मीडिया के एडिक्टेड बन जाते हैं, सोशल मीडिया का नशा हम पर चढ़ जाता है, तो रात जागने की आदत हो जाती है। और मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि जो लोग ज़्यादा रात देर तक जागते हैं, 12, 2 बजे, 3 बजे, जिनको एहसास भी नहीं होता कि कितना वक्त मैं सोशल मीडिया पर गुजार रहा हूँ, उनको एक बीमारी लाहक होती है। वो ऐसी बीमारी है कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। उसके बाद कैंसर आ जाए, बड़े बड़े बीमारियां आ जाए, अटैक करे, और हमारा अंदर का जो डिफेंसिव सिस्टम है, नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम, उसको इम्यून सिस्टम उसको कमज़ोर कर देता है, जिसके ज़रिए छोटी छोटी बीमारियां भी हमारे लिए पहाड़ नज़र आती हैं। आप देखेंगे आजकल छोटे बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, उनको जो है स्पेक्ट्स लग जाता है, यानी उनकी आँख की बीनाई कमज़ोर हो जाती है। क्यों मालूम? ज़्यादातर स्क्रीन, सेलफोन का स्क्रीन यूज़ करने की वजह से, वीडियो गेम्स खेलते हैं या दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए 10 साल का बच्चा है, देखेंगे कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, ये सब क्यों हो रहा है? जिस्मानी तौर पर, फिजिकली इम्पैक्ट भी है इसका, फिजिकली तौर पर भी हम मुतासिर, जिस्मानी तौर पर भी सोशल मीडिया हमें मुतासिर कर रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरह से मेडिकल साइंस की रिपोर्ट ये भी है कि ज़्यादातर स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है ना, सेलफोन का जो स्क्रीन है, इससे जो रेडिएशंस निकलते हैं या इससे जो एनिमेशन से इमेजेस, कलरफुल इमेजेस हम देखते हैं, जिसके ज़रिए जो है उस रेस के ज़रिए हमारे जो स्किन्स पर पड़ते हैं, वो रेस, स्क्रीन के रेस, जिसके ज़रिए जो है स्किन डिसीजेस होते हैं। या आप देखेंगे थोड़े लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को रैशेस बहुत ज़्यादा आते हैं, रैशेस यानी फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। वो क्या है मालूम? एलर्जी है। और वो स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल, फ़ोन की स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आँख की बीनाई जा रही है। बचपन में ही स्पेक्ट्स लगा रहे हैं बच्चे, बचपन में जो चश्मा लगाने की आदत पड़ रही है। ये सब क्यों है? यानी जिस्मानी तौर पर भी हमें कमज़ोर कर रहा है सोशल मीडिया। तो देखने की ज़रूरत है कि हमें स्किन डिसीज़ेस आ रहे हैं, कि स्किन कैंसर हो रहा है, हमारी आँख की बीनाई चली जा रही है, साइट प्रॉब्लम आ रहा है, और जहनी तनाव, डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, मेंटली जो है हम किसी और के हाथ में चल गई है हमारी ज़िंदगी।
وہ جیسا چاہتا ہے ہماری زندگی سے کھیل رہا ہے. ہم ایڈکٹیڈ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے. بچے جو ہے کھانے میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں, ان کی باڈی میں انرجی نہیں پہنچ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ پورا کا پورا توجہ, پورا کانسنٹریشن اس کا ویڈیو گیم پہ ہوتا ہے. پورا کانسنٹریشن ویڈیو گیم پر ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے زیادہ تر اسکرین پر اپنا ٹائم بتاتے ہیں, فون کے اسکرین پر, جس کی وجہ سے تعلیم میں بھی, ایجوکیشن میں بھی انٹرسٹ نہیں لیتے. تعلیمی میدان میں بھی ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال, ویڈیو گیم میں زیادہ ہم پڑے ہوئے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں, اس کا غلط استعمال نہ کریں, ورنہ یہ رفتہ رفتہ ہمارے جسمانی طور پر امیون سسٹم کو ویک کر دیتا ہے اور ڈھیر سارے بیماریوں کا انبار ہمارا جسم بن جاتا ہے اور ہمارے سائٹ پرابلمس آ جاتے ہیں, اسکن کینسر آنے کے چانسز زیادہ ہیں. اسی طریقے سے مینٹل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ڈپریشن کے شکار, ذہنی تناؤ کے شکار ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا الجھن آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے ہیں لیکن ہمیشہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. ماں باپ کوئی حکم دے دیں, کوئی بات کہہ دیں, چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے, اریٹیشن پیدا ہو جاتا ہے ان کے اندر. وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا غلط استعمال, فون اسکرین کا غلط استعمال. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارا کتنا وقت ضیاع ہو رہا ہے, کتنا نقصان ہمارے بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے, تعلیمی طور پر نقصان ہو رہا ہے, ان کی جسمانی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کا اخلاقی بھی بگاڑ آ رہے ہیں جس کے ذریعے. اس لیے ضرورت اس بات کی پیرنٹس ان کو لاڈو پیار کرے. لاڈو پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں ہم جب فون دے دیتے ہیں تو فون میں بچے کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس پر غور نہ کیا جائے, بلکہ غور کریں, فوکس کریں, کانسنٹریٹ کریں کہ ہمارے بچے فون کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. فون اسکرین پر کتنا ٹائم دے رہے ہیں, کتنا وقت بتا رہے ہیں, اور پڑھنے کے لیے کتنا وقت بتا رہے ہیں, کھیلنے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں. یہ سب چیزوں پر ہمیں ہمارے پیرنٹس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھو وقت کا ضیاع, اس کے بارے میں بھی کل قیامت میں سوال ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تمہیں میں نے جو وقتی زندگی دی تھی, عارضی زندگی دی تھی, اس فلاں وقت میں فلاں کام کیا کیا کام کیا, کیسے اپنی زندگی گزاری, وقت کا کیسے استعمال کیا, تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے وقت کا ضیاع کیا, نقصان کیا سوشل میڈیا میں, اس کا غلط استعمال کر کے, سوشل میڈیا پر غلط ناجائز تعلقات قائم کر کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے. کل قیامت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا, یوم لتسألن یومئذ عن النعیم. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے, ہر نعمت کے سلسلے میں کل قیامت میں سوال ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں اگرچہ یہ سوال کر لے کہ تمہیں میں نے سیل فون جیسی نعمت عطا کی تھی, اس میں سوشل میڈیا بھی ایک نعمت, عظیم نعمت حاصل تھا, وہ اس عظیم نعمت کا تو نے کیسے استعمال کیا, صحیح راستے میں خیر کے کام حاصل کرنے کے لیے, خیر کے کام کے لیے استعمال کیا یا شر کے کام کے لیے. سوشل میڈیا تمہارے لیے فائدہ مند رہا یا نقصان دہ رہا, اس کو مجھے اور آپ کے اس کے بارے میں فکر آخرت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق, زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ تقوی اختیار کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تم پرہیزگاری کی زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ سے جس طریقے کے ڈرنے جتنا ڈر سکتے ہو, جو حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے مطابق زندگی گزارو, اور مرتے دم تک مسلمانی زندگی گزارو, شریعت کے مطابق زندگی گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, چاہے تم پرائیویسی روم میں رہو, پرائیویٹ روم میں رہو یا پبلک میں رہو, چاہے خلوت میں رہو یا جلوت میں رہو, ہر جگہ ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. ہمیشہ یہ فکر ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ رہے وہ لوگ جو ہمیشہ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں مجھے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب لینا ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اپنی زندگی میں, خاص کر سوشل میڈیا کی جو زندگی ہے, اس زندگی میں ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں. سوشل میڈیا ہمیں جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا ہمیں جہنم مول لینے کا ذریعہ بن رہا ہے, اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر چیز کا, ہر نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ رہے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے, اس بات کی فکر کرتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے, اللہ کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے اور مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے نفس کو برے خواہشات سے, نفسانی خواہشات سے بچائے رکھتے ہیں,
قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کا لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشگی کے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، جہاں بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مصیبتوں کو دور کرے، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوم کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان ظالموں کو تو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے۔ ہمیں مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی، موحدین بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔